دوستو ترکی کو آج غیرت مند مسلمان ملکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ترکی پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب ترکی کی مسجدوں میں اذان کو عربک لینگویج کی بجائے ترکش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ادا کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ لفظ اللہ کو بھی عربک کی بجائے ترکش میں ٹرانسلیٹ کر کے ادا کیا جاتا تھا۔ ترکش عوام نے گورنمنٹ کی اس حرکت کے خلاف خوب احتجاج کیے، لیکن انہیں یہ معاملہ ترکش سے عربی میں واپس ریورٹ کروانے کے لیے 18 سال کا عرصہ لگ گیا۔ تو دوستو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ترکش گورنمنٹ نے ایسا کیوں کیا اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کے کیا آبجیکٹیوز تھے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اس مدعے کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی 13ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اذان کو ایک خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ جنگ کے میدانوں میں ترکش سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے جنگ کے میدان میں اذانیں دی جاتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اذان کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا گیا تھا، جس کا مقصد اذان کے لیے بہترین آواز والے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کرنا اور انہیں اذان کے لیے ٹرین کرنا تھا۔ ٹریننگ کے بعد انہیں پیش موزن یا ہونکر موزن کی جاب دی جاتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اذان کو ایک منفرد طریقے سے دیا جاتا تھا۔ سینئر موزن کے اندر 15 سے 30 موزن کام کرتے تھے۔ اذان کا ایک جملہ جیسے اللہ اکبر ایک موزن ادا کرتا تھا تو دوسرا جملہ دوسرا موزن ادا کرتا تھا۔ یوں اس طرح سارے موزن مل کر ایک خوبصورت انداز میں اذان کو ادا کرتے تھے۔ 1918 میں ورلڈ وار 1 کے اینڈ پر سلطنت عثمانیہ کی شکست ہوتی ہے اور کافی سارے علاقے سلطنت عثمانیہ سے چھین لیے جاتے ہیں، جس کے بعد سلطنت موجودہ ترکی تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اندر سول وار کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ترک ریولوشنریز مصطفیٰ کمال اتا ترک کی لیڈرشپ میں ترکی میں اس بچے کچھ خلافت کے سسٹم کو ختم کر کے یہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم لانا چاہتے تھے، جس کے لیے سب سے پہلے سال 1922 میں اسمبلی کے ذریعے انہوں نے خلافت کو ختم کیا اور آگے چل کر سال 1924 میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید سیکنڈ سے ساری پاورز چھین لی اور اسے ملک سے بدر کر دیا۔ خلافت کے ختم ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ساری پاور اپنے ہینڈ میں لے لی اور خود کو ترکی کا پہلا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی بنیاد ترک قومیت پر ہو، نہ کہ کسی مذہب پر۔ ترکی کو سیکولر ملک بنانے کے لیے اتا ترک ہر اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتا تھا جو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جڑی تھی۔ اس مقصد کے لیے سال 1928 میں ایک بل پاس کیا گیا جس میں اس چیز پر زور دیا گیا کہ تمام چیزوں کو ترکش لینگویج یا ترکش طریقے پر لایا جائے۔ اس بل کے بعد ترکش زبان کے عربک اسکرپٹ کو ختم کر کے اسے لیٹن اسکرپٹ میں تبدیل کیا گیا۔ ترکش زبان میں عربی اور فارسی کے جو ورڈز موجود تھے ان کے لیے ترکی زبان کے نئے ورڈ بنائے گئے۔ قرآن مجید کو عربک لینگویج سے ترکش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کے عربی استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر گورنمنٹ نے 1932 میں عربک زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کی جگہ موزنوں کو پابند کیا گیا کہ وہ ترکش زبان میں اذان دیں اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو بھی آرڈر دیے گئے کہ جو بھی عربک لینگویج میں اذان دیتا نظر آئے اسے اریسٹ کر کے 3 مہینے کے لیے جیل بھیجا جائے۔ اس قانون کو سیکولر مائنڈ سیٹ والے لوگ ایک اچھی ڈیولپمنٹ کہنے لگے جو ترکی کی عوام میں آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ میجارٹی لوگ گورنمنٹ کے اس قانون کی وجہ سے ناخوش تھے، کیونکہ قرآن کو تو وہ گھروں میں چھپ کے عربی میں پڑھ لیتے تھے، اب یہ اذان کو کس طریقے سے چھپ کے ادا کیا جائے۔ لوگوں نے اس قانون کے بعد پورے ملک میں اذانیں دے کر احتجاج کیا اور اپنے بچوں کو عربی میں اذانیں یاد کروانے لگے۔ تو دوسری طرف ترکش پولیس جسے بھی اذان دیتے ہوئے دیکھتی اسے اریسٹ کر لیتی، 3 مہینے کے لیے اسے جیل میں ڈالا جاتا جہاں اسے مارا پیٹا بھی جاتا تاکہ یہ بندہ جب باہر نکلے تو دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ ترکش گورنمنٹ اور عوام کے بیچ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ سال 1938 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کی جگہ اس کے جان نشین عصمت انونو کو پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے لے کر 1950 تک ترکی کے اندر سنگل پارٹی الیکشن سسٹم تھا، جسے 1950 میں تبدیل کر کے ملٹیپل پارٹیز کو الاؤ کر دیا گیا کہ وہ بھی اب الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں۔ ان الیکشنز کے ہوتے ہی اتا ترک کی پارٹی ریپبلکن ہار گئی اور عدنان مینڈرس کی ڈیموکریٹک پارٹی کی گورنمنٹ بنی۔ عدنان مینڈرس نے 6 جون 1950 کو رمضان سے ایک دن پہلے اذان پر لگائی گئی پابندی کو ختم کیا اور یوں 18 سال سے چلتا آ رہا یہ عجیب قسم کا قانون اپنے اختتام کو پہنچا۔ تب سے لے کر آج تک ترکی کی تمام مسجدوں میں ایسے ہی اذان دی جاتی ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو اذان دینا سکھایا گیا تھا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔